اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الاہلہ، یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں نئے چاند کے بارے میں، نئے چاندوں کے بارے میں۔ قل، اے میرے نبی جی آپ فرما دیجئے، ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے لیے اوقات کے لیے ہیں، والحج اور حج کے لیے اوقات ہیں۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ، گھروں کی الٹی سائڈ پیچھے کی طرف سے گھروں میں داخل ہو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، لیکن نیکی اس شخص کی ہے جو متقی ہے، جس نے تقوی اختیار کیا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آؤ، گھروں میں داخل ہو، من ابوابها، ان گھروں کے دروازوں میں سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 199 بیان ہوئی ہے، آپ نے ترجمہ سنا۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کے احکام بیان فرمائے، پھر اس کے بعد کل کے درس میں مال کے متعلق اللہ نے مسائل بیان فرمائے کہ ایک دوسرے کا مال حلال طریقے سے کھاؤ، تجارت کے ذریعے کھاؤ، نفع کماؤ، لیکن حرام کا کوئی راستہ اختیار نہ کرو۔ اب اس آیت میں نئے چاند کے متعلق سوال بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیا گیا، سوال کرنے والوں کا سوال بھی نقل کیا گیا اور جواب بھی دیا گیا۔ بظاہر یہ دو مختلف چیزیں، رمضان اور چاند، لیکن چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ نیا چاند نکلنے پر ہی روزہ شروع کیا جاتا ہے اور اگلا چاند نظر آنے پر ماہ رمضان کو ختم کیا جاتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، افطروا لرؤیتہ وصوموا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر افطار کرو، یعنی چاند دیکھ کر روزے کی ابتدا کرو۔ جب چاند نظر آئے تو رمضان شروع ہو گیا، اور پورا رمضان جب مکمل ہو جاتا ہے تو عید کا چاند نظر آتا ہے تو رمضان ختم ہو جاتا ہے، چاہے وہ 29 کو ہو یا 30 کو ہو۔ تو یہ سارے جو مسائل ہیں یہ چاند کے ساتھ متعلق، اس لیے دونوں مسائل کو اللہ نے یک کے بعد دیگرے اوپر نیچے بیان کیا ہے۔ یہ ان دونوں کے درمیان باہمی ربط ہے کہ پہلے رمضان کو بیان فرمایا، پھر رمضان کی جو ہے چاند کے متعلق بیان فرمایا۔ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ دراصل یہ ایک سوال ہے جو صحابہ اکرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، اور حضور نے اللہ کے حکم سے وحی کے ساتھ اس کا جواب عطا فرمایا۔ قرۂ ارض میں، زمین میں روشنی کے دو ذریعے، پوری دنیا میں جو ہم روشنی حاصل کرتے ہیں یہ دو ذرائع ہیں، ایک سورج ہے اور ایک چاند۔ سورج ہمیشہ ایک ہی حیت میں رہتا ہے، بالکل اس میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ گول ہے تو وہ پورا کا پورا رہتا ہے، صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، پھر صبح نکلتا ہے شام کو غروب ہو جاتا ہے، اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں اور کوئی کمی پیش نہیں۔ اس کے برخلاف چاند کو اگر دیکھا جائے تو چاند گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، کم ہوتا ہے زیادہ ہوتا ہے۔ پہلے دن کا چاند بالکل سوئی کی طرح ہوتا ہے، پتلا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن کا تھوڑا سا بڑھتا ہے، پھر بڑھتے 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 14ویں کا چاند جو ہے وہ بالکل پورا گول ہو جاتا ہے اور روشن ہو جاتا ہے۔ پھر 14ویں کے بعد پھر 15ویں 16ویں 17ویں آہستہ آہستہ پھر دوسری طرف سے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، کرتے کرتے 29 30 کا جو چاند ہوتا ہے مہینے جب ختم ہوتا ہے وہ بالکل پھر اسی طرح باریک ہو جاتا ہے۔ تو سورج کس طرح نہیں ہوتا، سورج پورا کا پورا ہوتا ہے اور چاند جو ہے یہ گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، یسألونک عن الاہلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ آپ سے آ کر نئے چاند کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، یہ چاند کیوں کم ہوتا ہے، کیوں بڑھتا رہتا ہے، اس کے اندر یہ تبدیلی کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے۔ تو آگے اللہ جل شانہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، قل، آپ کہہ دیجئے، آپ ان کو جواب دیجئے کہ ہی مواقیت للناس،
یہ اوقات ہیں لوگوں کے لیے، لوگوں کے وقت کو پہچاننے کے لیے اللہ نے یہ چاند کا اور سورج کا نظام رکھا ہے۔ والحج، اور حج کے لیے اللہ نے اوقات رکھے ہیں یہ چاند کے متعلق۔ تو اس مسئلے پر امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ یہ بڑے مفسر گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر میں بحث کی ہے۔ بیضا جو ہے یہ ایران کے اندر ایک جگہ کا نام ہے جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے آپ کو بیضاوی کہا جاتا ہے۔ آپ بہت بڑے فاضل اور بہت بڑے صالح بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کی تفسیر بیضاوی عربی کی مشکل ترین تفاسیر میں سے، علم اصول میں بھی آپ کی کتاب لکھی ہے۔ بہرحال تفسیر میں آپ کا مقام بہت زیادہ بلند ہے۔ آپ نے اپنی تفسیر میں علم الصرف، علم النحو، علم کلام، علم قراءت، الغرض کے تمام علوم کی روشنی میں قرآن مجید کا مقصد اور مدعا اور منشا بیان فرمایا۔ آپ قاضی کے بھی عہدے پر تھے، قاضی بھی تھے، لیکن آپ کو جو پیر و مرشد تھے شیخ محمد قطانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حکم پر انہوں نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی قاضی کا حکم جو ہے عہدہ چھوڑو اور علم حاصل کرو۔ آپ تحصیل علم میں لگ گئے۔ پھر اس کے بعد جب علم حاصل کیا تو شیخ نے یہ حکم دیا کہ آپ قرآن پاک کی تفسیر لکھیں، تو انہوں نے اپنے پیر و مرشد کے حکم پر یہ تفسیر لکھی اور اس کو تحریری صورت میں پیش کیا اور پھر لوگوں کی اس کی تعلیم بھی دی۔ تو یہ زمانہ مسلمانوں کے عروج کا زمانہ تھا اور علم ترقی کی منزلیں طے کر رہا تھا۔ تو بہرحال اس آیت کے ضمن میں امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سوال تو یہ تھا کہ چاند گھٹتا کیوں ہے، بڑھتا کیوں ہے، چھوٹا کیوں ہوتا ہے، پھر پورا ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہو جاتا ہے، یہ چاند کے اندر کمی پیشی کیوں ہوتی ہے جبکہ سورج کی جسامت میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوتی۔ اب اس میں حکمت کیا ہے؟ سوال تو یہ تھا، مگر جواب کوئی اور دیا گیا۔ اللہ نے جواب یہ دیا کہ آپ ان کو کہیں کہ ہی مواقیت للناس والحج، یہ لوگوں کے وقت کو پہچاننے کے لیے چاند کا یہ نظام رکھا گیا اور حج کے اوقات کو پہچاننے کے لیے رکھا گیا۔ یعنی وہ حکمت بیان نہیں کی، سوال کے بجائے جو ہے جواب دوسرا دیا گیا۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس قسم کا جو جواب ہوتا ہے یہ اعلیٰ طریق اسلوب الحکیم ہوتا ہے، یعنی حکیم جو آدمی جو ہے، حکمت والا آدمی، حکمت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے جس چیز میں فائدہ ہوتا ہے موقع اور ضرورت کے مطابق اس کا جو ہے وہ جواب دیتا ہے۔ اس کی مثال حدیث شریف میں موجود ہے کہ یہودی آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اور انہوں نے حضور سے 9 نشانیاں پوچھی کہ اچھا آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ وہ 9 نشانیاں کون سی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ اب حضور علیہ السلام نے 9 نشانیاں بتانے کی جگہ حضور نے 10 حکم بیان فرما دیے، 10 احکام بیان فرما دیے۔ مقصد یہ تھا کہ 9 جو نشانیاں تم پوچھ رہے ہو ان کے معلوم کرنے میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فلاں 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 معجزہ عطا فرمائے تھے، فلاں فلاں نشانیاں عطا فرمائی تھی، ان میں تمہارا کیا فائدہ ہے؟ تمہیں اگر پتہ بھی چل جائیں، بلکہ تمہیں شریعت کے احکام معلوم ہونے چاہیے جن پر تم عمل کر سکو، جس میں تمہارا فائدہ ہے۔ اس لیے 9 نشانیاں بتانے کی جگہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کو 10 احکام شریعت بتا دی۔ تو اس لیے بعض چیزیں غامض ہوتی ہیں، دقیق ہوتی ہیں اور بہت بھاری ہوتی ہیں، وہ انسانی عقل جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتی، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس لیے جو ہے جیسے تقدیر کا مسئلہ ہے، تقدیر کے مسئلے کو ہم نہیں سمجھ سکتے، تو مسئلہ تقدیر کا بالکل ٹھیک ہے لیکن ہماری عقل جو ہے اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ تو سمجھانے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب بھی صحابہ نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے ڈانٹ دیا کہ بھائی اس کے پیچھے نہ پڑو، یہ تمہارا اس میں کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، بس اس پر ایمان لاؤ کہ جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہے اچھا ہے یا برا ہے اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ اب اسی طرح اور کئی مسائل ہیں جو دقیق ہوتے ہیں، غامض ہوتے ہیں، ان میں پڑھنے کا بالکل فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ چاند کا مسئلہ بھی ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کے جواب میں چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کی حکمت بیان نہیں فرمائی بلکہ اس کے فوائد بتا دیے کہ اس کے فائدے کیا ہیں، کہ اس عمل سے اوقات متعین ہوتے ہیں اور دن، مہینہ اور سال کا حساب جو ہوتا ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ سورج سے اس قسم کا حساب رکھنا ایک عام سمجھ بوجھ کے انسان سے بہت مشکل ہے۔ اب جو آدمی سورج کو دیکھ کے تو کوئی پتہ نہیں کر سکتا آج کون سی تاریخ ہے، لیکن چاند کو آپ دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ آج چاند کی 14 ہے، آج چاند کی 15 ہے۔
چاند دوبارہ گھٹ رہا ہے تو ہو سکتا ہے 16 17 18 ہے، تو پرانے لوگ جو ہیں وہ چاند کے حساب سے تاریخوں کو متعین کرتے تھے۔ تو عام انسان بھی بغیر کسی گھڑی کے، بغیر کسی چیز کے چاند کو دیکھ کر جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن سورج کو دیکھ کے کوئی بھی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو اگرچہ اس کی وجہ سے موسموں میں تغیر اور تبدل آتا ہے، سورج کی وجہ سے کبھی گرمی بھی آ جاتی ہے، کبھی سردی ہے، بہار کا موسم بھی آتا ہے، خزاں کے موسم بھی آ جاتے ہیں، مگر سورج جو بظاہر شکل و صورت ہے اور جو حجم ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ تم چاند کی کمی پیشی کی حکمت کے چکر میں نہ پڑو، اس کا تعلق تو علم ریاضی سے ہے۔ تو جو آدمی ریاضی کا علم حاصل کر لے گا اسے چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اصل میں سورج جو ہے یہ چاند اور سورج کے درمیان میں زمین ہے، اس طرف زمین کا جو ہے چاند ہے اور پھر دوسری طرف، تو یہ جب سورج اور چاند کے درمیان میں زمین کا جو چکر ہوتا ہے تو یہ چکر جو ہے زمین جس حساب سے کراس کرتی ہے اس کو، اس حساب سے چاند ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ چکر بڑھتا رہتا ہے تو چاند کی جو ہے وہ حیت بھی سامنے آتی ہے، وہ بھی بڑھتی رہتی ہے۔ تو یہ تو ریاضی کا ایک سوال تھا اور جواب تھا، تو اسے معلوم کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے فوائد بتا دیے کہ چاند کے فائدے کیا ہیں، وہ ہم تمہیں بتا دیتے ہیں۔ اب چاند کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں، مختلف حالتیں ہوتی ہیں۔ ہلال، پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں، ہلال احمر، جیسے ہم کہتے ہیں ہلال جو ہے یہ پہلے دن کا چاند جب وہ حجم میں بالکل سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔ عربی لغت میں ہلال سے مراد آواز کو بلند کرنا، کسی جگہ آوازیں بلند ہو جائیں اس کو کہتے ہیں ہلال۔ جب پہلے دن چاند نظر آتا ہے تو لوگ اسے دیکھ کر شوق سے آوازیں بلند کرتے ہیں، دیکھو جی چاند نظر آ گیا، چاند، اس لیے اسے ہلال کہتے ہیں۔ جیسے پیچھے ابھی گزرا ہے وما اہل بہ لغیر اللہ، وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام بلند کیا جائے، جس پر غیر اللہ کا نام پکارا جائے وہ حرام ہے۔ تو یہاں بھی جو ہے اہل، احلال، یہ سارا ایک ہی مادہ ہے۔ تو اس میں بھی آوازیں بلند ہوتی ہیں کہ فلاں جانور ہم نے فلاں بزرگ کے نام پہ دے رہے ہیں، فلاں دربار پہ دے رہے ہیں، تو اس لیے یہ بھی شرک میں داخل ہوگا۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے دن کے چاند کو ہلال کہتے ہیں۔ پھر جب چاند بڑھنے لگتا ہے تو اگلے دنوں کے چاند کو قمر کہتے ہیں، قمر۔ تو پھر جب 14ویں تاریخ کو بالکل چاند پورا ہو جاتا ہے تو 14ویں تاریخ کے چاند کو بدر کہتے ہیں، بدر الدجا، جس طرح حضور کو فرمایا گیا۔ اسی طرح پھر آخر میں جب چاند بالکل آخری دنوں میں ڈوب جاتا ہے اس کو محاق کہتے ہیں، محاق۔ تو یہ 4 قسم کی حالتیں ہوتی ہیں چاند کی، مختلف، اس کے نام بھی مختلف ہیں۔ تو جو ہے اسی طرح گزشتہ مہینہ ختم ہوتا ہے، نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، پھر چاند جو ہے دوبارہ اسی طرح سال کے پورے 12 مہینے جو ہے وہ چاند کے حساب سے پورے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں فرماتے ہیں ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہر، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سال بھر کے مہینوں کی تعداد 12 ہے، یعنی پورے سال میں 12 مہینے یہ اللہ نے مقرر کر دیے۔ گویا جب اللہ تعالیٰ نے زمین، آسمان، چاند، سورج وغیرہ کی پورا یہ جو نظام شمسی ہے یہ جب اللہ نے قائم کیا تو مہینوں کی تعداد اللہ نے 12 مقرر فرما دی۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں منہا 4 اشہر، 4 حرم، ٹھیک ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان مہینوں میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کی نسبت بہت بڑا جرم ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے، یہ حرمت والے 4 مہینے، کہ یہ 4 مہینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے باعزت ہیں۔ اگر غیر مسلم آدمی، کافر آدمی مسلمانوں سے خود جنگ کریں پھر مسلمانوں کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے دفاع کرتے ہوئے ان سے جنگ کر سکتے ہیں، ورنہ جنگ کی ابتدا نہ کی جائے۔ تو ان 4 مہینوں میں سے 3 مہینے تو گھٹے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ذی-القعدہ یہ جو مہینہ جا رہا ہے، ذی الحج اگلا مہینہ ہے جو حج کا مہینہ ہے، پھر آگے محرم کا مہینہ آئے گا، یہ 3 مہینے گھٹے ہیں۔ پھر 1 مہینہ آگے سفر، محرم کے بعد سفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، یہ 4-5 مہینے چھوڑ کے رجب کا مہینہ، تو یہ 3 مہینے گھٹے ہیں، ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ، یہ 4 مہینے حرمت والے مہینے کہلاتے ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ چاند کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے مختلف امور کی ادائیگی تمہارے لیے ہوتی ہے، اور خاص طور پر
حج کے جو اوقات ہیں ان کا تعین چاند کے ذریعے ہوتا ہے۔ انسان دیکھیں کوئی بھی مزدوری کرتا ہے کسی کے ہاں، تو کسی چیز کے کرائے کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ بظاہر پہلے طے کرتا ہے کہ اس کے لیے وقت مقرر ہوتا ہے۔ آپ نے 5 تاریخ کو یا 10 تاریخ کو آپ کا مہینہ پورا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ تاریخیں مقرر ہوتی ہیں۔ اسی طرح آپ عبادت کو لے لیں کہ نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر ہے کہ نماز کو اپنے وقت مقررہ پر جو ہے آپ پڑھیں۔ تو اب جو ہے فجر کا وقت ہے، ظہر کا وقت ہے، عصر کا وقت ہے، مغرب کا وقت ہے، عشاء کا وقت ہے، پھر یہ سردیوں میں گرمیوں میں یہ وقت جو ہیں اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، تو یہ اوقات مقرر۔ اب زکوٰۃ کو دیکھیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہو تو سال کا تعین ضروری ہے۔ جس مال پر سال گزر جائے اس مال پر زکوٰۃ ہوگی۔ اب ظاہر بات ہے یہ بھی چاند کے حساب سے ہمیں حساب کرنا ہوگا، سورج کے حساب سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، کہ جنوری میں زکوٰۃ ہوتی ہے تو جنوری کو دیں گے، نہیں، بلکہ ہماری جو ہے شعبان کے مہینے میں زکوٰۃ ہے تو اگلے سال جو ہے شعبان میں دینی ہوگی۔ اگر ذی الحج کے مہینے میں ہے تو ذی الحج کے مہینے میں دینے ہوگی۔ تو یہ بھی چاند کے حساب سے اس کا تعین ہوتا ہے۔ اسی طرح روزہ جو اللہ نے مقرر کیا، روزے کے لیے بھی چاند کے اوقات کی ضرورت پڑتی ہے کہ اس کی ابتدا اور انتہا جو ہوتی ہے یہ بھی چاند کے نکلنے پر ہوتی ہے۔ تو جو ہے جب چاند نکلتا ہے تو رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، کتنا اہتمام ہوتا ہے اس کو دیکھنے کا، پوری ایک وزارت اس کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ اور پھر اسی طرح چاند جب غروب ہوتا ہے اور جو ہے اگلے مہینے کا چاند نکلتا ہے تب جب رمضان ختم ہوتا ہے تو یعنی روزے کو بھی جو ہے اوقات اسی چاند کے ساتھ مقرر کیا ہے۔ اسی طرح ارکان اسلام میں سے حج کا رکن ہے، تو حج بھی مقررہ مہینہ جو ہے یہ بھی مقررہ ایام کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ بہت سارے رکن ہوتے ہیں حج میں، حاجیوں نے کس دن مینا میں جانا ہے اور اس کے بعد عرفات میں کس دن جمع ہونا ہے، پھر کیا کیا کرنے ہیں، یہ دن جو ہیں یہ سارے کے سارے چاند کے حساب سے مقرر۔ 8 ذی الحجہ ہے، 9 ذی الحجہ ہے، اب جنوری فروری کو نہیں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، اوقات جو ہے وہ چاند کے ساتھ اللہ نے حج کے مہینے، اب حج کا چاند بھی دیکھا جاتا ہے ذی الحج کا کہ اب چاند نکلا ہے کہ نہیں، کیونکہ آگے جا کے حاجیوں نے اب نقل و حرکت شروع کرنی ہے، تو اس لیے جو ہے چاند کو دیکھا جاتا ہے، اور چاند کے ساتھ ہی حج کا یہ چوتھا رکن جو ہے اسلام کا حج جو ہے یہ بھی مقرر کیا گیا۔ حتیٰ کہ عورت کی جو عدت ہے، عورت کو طلاق ہو جائے، عورت کی جو ہے یا خاوند فوت ہو جائے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے جس کی وجہ سے اس کو عدت گزارنی ہو، تو عدت کے تعین کے لیے بھی چاند کا ہی جو ہے حساب لینا پڑتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں تمہارے لیے بڑے فوائد ہیں، یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے وقت مقرر کرنے، دیکھیں حج کا وقت، نماز کا وقت، روزے کا وقت، اور اسی طرح عورت کی عدت کا وقت، ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری تعین چاند کے حساب سے۔ اب امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے پائے کے عالم اور مفسر گزرے ہیں۔ آپ کا زمانہ 4 صدی جو ہے ہجری کا ہے، 4 صدی کا۔ آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں میں سے تھے۔ انہوں نے احکام القرآن کے نام سے تفسیر لکھی ہے، تو یہ دونوں امام فرماتے ہیں، یہ مسئلہ بڑا اہم ہے، یہ سنیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ تقویم چاند کے حساب سے رکھیں، اپنے معاملات کو چاند کے حساب سے رکھیں۔ آج دیکھیں پوری دنیا میں تقریباً کتنے ممالک ایسے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ہیں، تقریباً 60 کے قریب مسلمان ممالک ہیں، لیکن ان میں سے انگریزی چلتی ہے، ہر دفتر میں انگریزی حساب سے کوئی درخواست لکھ رہا ہے، نیچے تاریخ انگریزی لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ چند ایک عرب ممالک ہیں جن میں سعودیہ ہے، اور اسی طرح جن میں جو ہے وہ تاریخ اسلامی لکھی جاتی ہے، نیچے اگر انگریزی لکھ لی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ یہ دونوں امام فرماتے ہیں اس آیت کے تحت کہ امام راضی اور امام ابو بکر جساس یہ دونوں مفسر قرآن ہیں، فرماتے ہیں کہ مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ اپنے تقویم چاند کے حساب سے جو ہے وہ رکھیں۔ اگر مسلمان اس حساب کو چھوڑ دیں گے، پوری مسلمان دنیا میں کوئی بھی آدمی اس حساب کو نہیں رکھے گا تو وہ گناہ گار ہوں گے، پوری دنیا کے مسلمان گناہ گار ہو جائیں گے۔ تو بے شک سورج کے حساب سے بھی ممانعت نہیں ہے، رکھ سکتے ہیں، لیکن چاند کے حساب کو جو ہے ضرور رکھیں، اپنے روزمرہ کے جو امور ہیں ان کو چاند کے حساب سے رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے چاند کے حساب رکھنے کا حکم دیا ہے، اس آیت میں اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں جو ہمارے مفتیان اکرام ہیں وہ جب فتویٰ لکھتے ہیں
تو ہمارے مدارس میں اس کو الحمدللہ مدارس نے زندہ رکھا. فتوے کے نیچے وہ لکھتے ہیں کہ آج 29 جو ہے وہ ذی الحج ہے یا 29 ذی القعدہ ہے، آج 15 تاریخ جو ہے اسلامی مہینے کی اور 1442 ہجری ہے. سب سے پہلے یہ لکھتے ہیں، پھر نیچے انگریزی بھی لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن یہ اس کو زندہ کرنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے. اسی طرح مدارس کے جو پرچے ہوتے ہیں، ہمارے پیپر ہوتے ہیں، ان میں بھی وہ اسلامی تاریخ کو مد نظر رکھتے ہیں. اور اسی طرح جو ہے سندیں جو ہمیں دی جاتی ہیں، جو علماء کی سند ہوتی ہے، اس سند میں بھی اسلامی تاریخ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. ساتھ انگریزی بھی نیچے لکھ دیتے ہیں، لیکن اسلامی تاریخ کو زندہ رکھنا یہ مسلمانوں پر واجب ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں اہلہ سے مراد مہینہ لیتے ہیں، وہ چاند مراد نہیں لیتے. وہ کہتے ہیں یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور مہینوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ ان کا حساب چاند سے رکھا جائے گا یا سورج سے رکھا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ چاند کے ذریعے حساب رکھنا یہ مقدم ہے، بہتر ہے اور ایک فطرتی چیز ہے، ٹھیک ہے. چاند کے حساب سے مہینے اور سال کا تعین کرنا ایک دیہاتی آدمی بھی، ان پڑھ آدمی بھی کر سکتا ہے. اس کو ضرورت نہیں ہے، وہ چاند کو دیکھے گا، اس کو سمجھ آ جائے گا بھائی کہ یہ مہینے کے کون سا پہلا اشرہ چل رہا ہے، دوسرا اشرہ چل رہا ہے، کون سی تاریخیں چل رہی ہیں چاند کی حیت کو دیکھ کے. لیکن سورج کو آپ دیکھتے رہیں، سورج کو آپ کا نہیں پتہ چلے گا کہ یہ 31 کا مہینہ ہے یا 30 کا مہینہ ہے، یہ کون سی تاریخ ہے. اس کی حیت بالکل ایک جیسی ہوتی ہے. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبادات کے معاملے میں چاند کی جو جنتری ہے اس کو خاص طور پر اہمیت حاصل ہے. سورہ بقرہ ایک جامع صورت ہے، اس میں تمام عبادات کا اللہ نے ذکر فرما دیا. یعنی اصلاح عقیدے کے بعد نماز کا بیان آیا، پھر زکوٰۃ کا بیان ہوا، اس کے بعد روزے کے احکام آئے. اب اس آیت میں اللہ حج کا بیان بھی فرما رہے ہیں. تو گویا کہ تمام عبادات کا تعلق قمری تقویم کے ساتھ ہے، چاند کے حساب سے ہے. اور ایک مسلمان کے لیے اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ چاند کے حساب کے بغیر کوئی حساب کر سکے. تو اس لیے جو ہے اس کو چاند کے حساب رکھنا ضروری ہے، واجب ہے. تو اس آیت میں اگلی بات اللہ نے حج کا اشارتاً ذکر فرمایا. صرف والحج کہہ دیا کہ جہاں لوگوں کے فائدوں کے لیے چاند نکلتا ہے وہاں حج کے دنوں کا تعین بھی ہوتا ہے. اگلے رکوع سے ایک دو رکوع جو ہے وہ حج کا تفصیلاً ذکر آ رہا ہے. الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے معلوم مہینے ہیں اور ان کا تعین بلا شبہ چاند سے ہی ہوتا ہے. تو حج ایک فرض عبادت ہے، یاد رکھیں حج ایک فرض عبادت ہے. ہر صاحب استطاعت آدمی اس پر عمر بھر میں ایک دفعہ حج کرنا یہ فرض ہے. صاحب استطاعت آدمی اس پر پوری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی حج کرے گا اجر ثواب کا مستحق ہوگا، بہت زیادہ ثواب ہے. نماز ہر روز 5 دفعہ ادا کرنی ہے. زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ فرض ہے. اور روزے 12 مہینوں میں، سال میں 1 ماہ کے مہینے جو ہے وہ 1 ماہ کے روزے جو ہیں وہ فرض ہیں. ارکان اسلام میں حج کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس میں مالی اخراجات بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جسمانی مشقت بھی، تکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. لہذا جب کوئی مسلمان صاحب استطاعت ہو جائے، اللہ اس کو دولت دے دیں، اس کے بعد اتنا مال آ جائے تو اس کو حج کی توفیق اللہ تعالیٰ فرما دیں، تو پھر اسے چاہیے کہ وہ دیر نہ کرے بلکہ فوری طور پر ادائیگی کی کوشش کرے. کیونکہ حضور نے فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي، کیونکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ آگے کس قسم کے حالات پیش آنے والے ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کل یہ رقم اس کی ضائع ہو جائے، حادثہ ہو جائے اور انسان بیمار ہو جائے، ٹھیک ہے. یعنی پیسے موجود ہیں، بیمار ہے، حج اب نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. یا پیسے ہی چلے گئے ہیں، مال ضائع ہو گیا ہے، تو لہٰذا جب مال اس کے پاس آ گیا اب وہ حج کر سکتا ہے تو فوراً حج کرے، ٹھیک ہے. اگر مال ضائع ہو گیا یا اس نے خرچ کر دیا یا کہیں لگ گیا، ٹھیک ہے، یا بیمار ہو گیا تو تب بھی اس پر حج فرض رہے گا، اس کو حج کرنا چاہیے. اس لیے اولین فرصت میں سفر حج پر روانہ ہونا چاہیے. اور پھر اس فرض کی جو ادائیگی ہے اس میں سستی کرنے والوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمائی. کیا فرمایا حضور نے حدیث میں؟ فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو گیا اور اس کی ادائیگی میں کوئی امر مانے بھی نہیں، یعنی کوئی عذر، کوئی بیماری بھی نہیں ہے کہ وہ حج پر نہ جا سکتا ہو، کہ حج فرض بھی ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے، پھر بھی وہ آدمی حج نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح مر جاتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے. آپ دیکھیں کتنی سخت بات حضور نے فرمائی کہ وہ آدمی جس پر حج فرض ہے
اور فرض ہونے کے باوجود سستی کرتا رہتا ہے، نہیں کرتا اپنی زندگی میں حج، یہاں تک کہ وہ مر جاتا ہے، اس کے لیے کوئی امر مانے بھی نہیں ہے اس کے لیے حج میں، تو حضور نے فرمایا ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے یا نصرانی مرے، عیسائی مر جائے یا یہودی مرے، ہمیں کوئی دلچسپی نہیں۔ تو اس لیے جن آدمیوں کو اللہ نے دولت دی ہے، اتنی رقم ان کے پاس موجود ہے، ایک دفعہ رقم آ جائے تو پھر ان پر آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے، تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اپنا حج جو ہے وہ جلدی سے جلدی کرے، اسی سال کرے، اور اس سال نہ کر سکے تو اگلے سال کرے، اس کو جو ہے لٹکانا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اسلام کا اس کے بعد 5واں رکن جو ہے وہ جہاد کا ہے، یہ حج سے بھی زیادہ مشکل کام ہے، اور اس میں جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مال بھی جہاد کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں یہ دونوں عمل شامل ہیں، وجاہدوا باموالکم وانفسکم، یعنی مال اور جان دونوں چیزوں کے ذریعے جہاد کرو۔ تو اب اللہ نے اگلی آیتوں کے اندر جہاد کا بھی تذکرہ فرمایا، انشاءاللہ اگلی آیتوں میں آ رہا ہے۔ اب یہاں رسومات باطلہ، باطل رسمیں، تو حج کا جب ذکر آیا تو اللہ نے اس میں باطل رسموں کا بھی رد فرمایا۔ زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہ دستور تھا، یہ اسی آیت میں اللہ نے ایک رسم ان کی بیان فرمائی کہ جب وہ سفر پر نکلتے، چاہے وہ حج کا سفر ہی کیوں نہ ہو، عام سفر پہ بھی نکلتے، ایک دفعہ گھر سے نکل گئے سفر کے لیے، لاہور جانا ہے، کراچی جانا ہے، کسی جگہ جانا ہے، یا حج کے لیے جانا ہے، جب وہ سفر کے لیے نکل گئے، اب اچانک کوئی چیز گھر میں بھول گئے، دوبارہ گھر میں آنا ہے، تو وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، یعنی ایک عجیب رسم تھی عربوں کی کہ دروازے سے نہیں داخل ہوتے تھے بلکہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوتے تھے، چاہے انہیں سیڑھی لگا کے چھت میں سے نیچے اترنا پڑے، چاہے دیوار کو پھلانگ کر اوپر گھر میں داخل ہونا پڑے، چاہے دیوار توڑ کے پیچھے سے جو ہے وہ گھر میں داخل ہونا پڑے، دروازے سے نہیں جاتے تھے، گھر کی پچھلی طرف سے گھر میں داخل ہوتے۔ پھر سمجھے کہ عربوں کے اندر ایک دستور تھا، ایک رسم جاری تھی کہ وہ کوئی بھی سفر شروع کرتے تو سفر میں نکل جاتے، پھر ان کو یاد آتا ہو میں تو بکسا گھر میں بھول آیا ہوں، میں تو موبائل گھر میں بھول آیا، میں کوئی چیز گھر میں، یعنی گھر میں آنے کی دوبارہ حاجت پڑتی، تو یہ اس کو نوست سمجھتے تھے، ایک نیک شگون نہیں سمجھتے تھے، وہ گھر میں دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے بلکہ گھر کی پچھال سے، پچھلی طرف سے جو ہے وہ گھر میں داخل ہوتے تھے، چاہے اس کے لیے انہیں کوئی بھی طریقہ اختیار۔ تو یہاں اللہ نے انہیں اس سے منع فرمایا کہ وَلَيْسَ الْبِرُّ، یہ تو کوئی نیکی نہیں ہے، بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ تم اپنے گھروں میں پشت کی طرف سے آؤ، گھروں میں پچھلی طرف سے داخل ہو۔ بھائی اگر گھر واپس آنے کی ضرورت پیش ہی آ جائے، وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، تو دروازے میں سے اندر داخل ہو۔ گھروں کے دروازے کس لیے بنے ہوئے ہیں؟ اس میں کون سا لاجک ہے، کون سی حکمت ہے جو تم پیچھے سے داخل ہوتے ہو؟ اس لیے اللہ نے فرمایا یہ کوئی نیکی نہیں ہے، تم گھروں کی پچھلی طرف سے پشت سے داخل ہو بلکہ گھروں کے دروازوں میں سے داخل ہو۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، بلکہ نیکی تو اس شخص کی ہے جو اللہ سے ڈر گیا، جس نے تقوی اختیار کیا، اپنے اندر خوف خدا پیدا کیا اور اللہ کے احکام کی پیروی شروع کر دی، یہی اصل نیکی ہے۔ جاہلیت کی جو رسوم ہیں، جاہلیت کی جو باطل رسمیں ہیں ان کو چھوڑ دو۔ مفسرین یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پر رسومات باطلہ کی جو اللہ نے تردید فرمائی، تو یہاں اللہ نے ایک بڑا اصول بیان فرمایا۔ اصول کیا ہے کہ اصل نیکی تقوی ہے۔ جب تقوی پیدا ہو جائے گا، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے گا، اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے گا، تو تمام معاملات خود بخود درست ہو جائیں گے۔ رسوم جتنے بھی رسمیں ہیں، باطل رسمیں ہیں، وہ خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ شرک، بدعت اور دیگر رسوم پر جو ہے وہ عمل کرنے سے کبھی بھی نیکی نہیں آ سکتی، نیکی تو تقوی اختیار کرنے سے آئے گی۔ اس لیے اللہ نے یہاں فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، تم تو نیکی جو ہے اسی کو سمجھتے ہو کہ گھر کی پچھلی طرف سے داخل ہو جائے، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، یہ نیکی نہیں ہے، نیکی تو اصل تقوی اختیار کرنا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا حصولی نیکی کے متعلق ایک مسلمہ اصول اللہ نے بیان فرمایا کہ شریعت کے اصول پر چل کر ہی آدمی کامیاب ہو سکتا ہے، یہی صراط مستقیم ہے جو شریعت نے قائم کیا ہے۔ اگر راستے کو اختیار نہیں کرو گے صراط مستقیم کو تو فلاح نصیب نہیں ہو سکتی، کامیابی نصیب نہیں ہو سکتی۔ کام کوئی بھی ہو، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا اس کا تعلق معاملات سے ہو، ٹرسٹ کے ساتھ یا نظام حکومت کے ساتھ کوئی بھی تعلق ہو، ہر صورت میں کامیابی جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلنے میں ہے۔ کامیابی امریکہ کو اپنا دوست بنانے میں نہیں ہے، کامیابی دنیا کو اپنا دوست بنانے میں نہیں ہے۔ ہمارا وزیر اعظم ہو،
وزیر اعلیٰ ہو، کوئی بھی ہو، ہر ایک آدمی نیچے عوام سے لے کر اوپر درجے تک، اور کوئی بھی نظام ہو، مالی معاملات ہوں، بینک کے معاملات ہوں، ہمارے خزانے کے معاملات ہوں، ہمارے فوج اور پولیس کا نظام ہو، کوئی بھی نظام ہو، جب تک صراط مستقیم پر نہیں چلیں گے اور جب تک سیدھے راستے پر نہیں چلیں گے کامیابی نہیں ہو سکتی۔ تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب سے اس قانون کو چھوڑ چکے ہیں، جب سے انہوں نے صراط مستقیم کو چھوڑا ہے، ہر جگہ جو ہے وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ انفرادی حیثیت سے لے کر نظام حکومت تک سب کی درستگی کا راستہ قرآن و سنت کا راستہ ہے۔ اس لیے اسلام کے نفاذ کے لیے جب تک اسلام کا بتایا ہوا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی۔ پورے نظام حکومت کی تبدیلی محض بیوروکریسی کے ذریعے جو ہے وہ ممکن نہیں ہے کہ ایک نظام بنایا جائے، حکومت جو ہے وہ فوج کے ذریعے، پولیس کے ذریعے اور اتھارٹی کے ذریعے کنٹرول کی جائے۔ تو یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے اسلام کا بتایا ہوا طریقہ صراط مستقیم کا اختیار کرنا پڑے گا۔ فرمایا نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کیا جائے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کا قانون اللہ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے، اور کہیں فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کہیں فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ یہاں بھی فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا دھیان رکھتے رہو، اللہ کو کبھی بھی نہ بھولو، اللہ کو جو ہے کبھی پسے پشت نہ ڈالو، ٹھیک ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تمہاری فوز و فلاح، تمہاری کامیابی اسی میں ہے کہ تم اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو اور تقوی اختیار کرتے رہو۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الأمی الکریم۔ یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ قرآن و سنت سے محبت نصیب فرمائیے، اپنے اس نظام سے محبت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ قرآن و سنت کے نظام کو غالب فرمائیے۔ پوری دنیا میں جہاں باطل نظام چل رہے ہیں، یا اللہ جمہوریت یہ انگریزوں کا نظام ہے، انگریزوں نے پوری دنیا میں نافذ کیا ہے، اسلامی نظام نہیں ہے، یا اللہ یہ کفری طاغوتی نظام ہے۔ یا اللہ آپ کا نظام تو خلافت کا نظام ہے، آپ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، پھر حضور علیہ السلام تک سارے انبیاء آپ کے خلیفہ تھے، پھر خلیفۃ الرسول جو ہے اللہ کے نبی کے خلیفہ چلتے رہے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر خلافت کا دور جو ہے، یا اللہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، ہم اس نظام سے محروم ہیں، یا اللہ ہمیں اپنا نظام نصیب فرما، خلافت اسلامیہ نصیب فرما، امارت اسلامیہ شریعہ نصیب فرما، قرآن و سنت کی بالادستی نصیب فرما، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرما۔ یا اللہ پوری دنیا کے باطل نظاموں کو ختم فرما، اپنے نظام کو غالب فرما۔ یا اللہ ہمیں جو ہے آخرت کی، قبر کی، حشر کی، یا اللہ آخرت کی تیاری نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔